بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ترجمان اردو میں خوش آمدید۔ ناظرین، نون لیگ ایک کمزور حکومت ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہے۔ ٹرمپ کے جیتنے سے اس جعلی حکومت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف بھی اس سسٹم سے بہت ناراض نظر آتے ہیں اور اسی لیے وہ پاکستان چھوڑ کر اب اپنے آبائی وطن لندن میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں سید مشاہد حسین نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو سیناریو اگر ہو، ڈر کیا ہے پی ایم ایل این کو یا گورنمنٹ کو کہ نہیں جیل سے باہر آئیں بانی پی ٹی۔ آپ نے دیکھا اس میں اقبال صاحب نے کہا 5 سال تک ضروری ہے ان کو جیل میں رکھا جائے۔ رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہوا تو کوئی اور مقدمہ بنائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی زیادتی ہے کہ ہم جھوٹے مقدمے بنیاد بنا کے اپنے سیاسی مخالفین کو ہم اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو خوف ہے نا جی، کیونکہ آپ کی اپنی جڑیں کمزور ہیں، آپ کی اپنی سیاست فیل ہو چکی ہے، آپ الیکشن ہار چکے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 الیکشن ہوئے ساؤتھ ایشیا میں۔ بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا، وہ جعلی تھا، اس کے رزلٹ میں ایک انقلاب آیا، حسینہ واجد فارغ ہوگی۔ مودی کا الیکشن ہوا، مودی کا الیکشن بھی بائی دا وے فراڈ ہوا ہے بڑا۔ 100 سیٹیں میں جال سازی ہوئی ہے، وہ الیکشن جیتا ہے وہ بھی۔ ہاں، مجھے انڈینز نے بتایا، انڈین جرنلسٹ جو میرے دوست ہیں، میں برکس کی کانفرنس میں گیا نا، 2 انڈینز میں ملے، انہوں نے کہا جی وہ ای وی ایم مشین کے تھرو دھاندلی کی انہوں نے۔ ہاں تو لیکن وہ چونکہ ان کا کنٹرول بہت سٹرونگ ہے آر ایس ایس کا، وہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے بی جے پی، آر ایس ایس جو ہے انہوں نے قابو کر لیا۔ ادھر جو ہے ان کی چوری پکڑی گئی 12 بجے سے پہلے، تو 45 سے پھر فارم 47 میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ تو the emperor has no clothes، اس لیے ان کو خوف ہے کہ کیونکہ ہماری جڑیں نہیں ہیں، یہ جال سازی ہوئی ہے، جینونس نہیں ہے، تو اگر خدا نخواستہ کوئی بھی چیز ہو۔ سو اس وقت میاں صاحب کیوں باہر ہیں؟ I have no idea۔ میرے خیال میں مجھے ناراض لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان سے دھوکہ ہوا ہے کہ he is the leader of the party and he thought کہ he is coming back for a coronation، کہ میری تو تاج پوشی ہوگی نا کہ میں 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنوں۔ اس وقت بھی میں واحد بندہ تھا جنہیں پریڈکشن کی تھی۔ Yes, you said on the floor of the house ہاں، president بن جائیں آپ۔ میں کہا پریزیڈنٹ بن جائیں آپ، پرائم منسٹر اس دور میں نہیں بن سکتے، یہ آپ کو بننے نہیں دیا جائے گا۔ یہ میرا تجزیہ تھا، میری کوئی انفارمیشن نہیں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، میری اپنی مشاہدہ ہے۔ آفٹر آل میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، پورا کیمپین چلا، اب چوتھی بار۔ وہ کیا رزلٹ ہوا؟ انہوں نے ان کو لاہور سے فارغ کر دیا، اپنے گھر میں وہ ہار گئے۔ واٹ از لیفٹ دین؟ اٹس اوور، دا پارٹی از اوور۔ ہاں، حکومت مل گئی لیکن سیاست ختم ہوگی۔ لیکن ناراضگی بنتی ہے میاں صاحب کی، آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میاں صاحب کی ناراضگی بنتی ہے 2017 کے سافٹ کو اوپر۔ ٹھیک ہے، 2 چیزوں پر ناراضگی بہت جینون ہے۔ ایک 2014 کا جو دھرنا تھا، ٹھیک، اٹ واز انکالڈ فار۔ ابھی گورنمنٹ نئی آئی تھی، کوئی اس کا جواز نہیں بنتا تھا، وہ دھرنا کروایا گیا، وہ آنکھ ماری گئی، اس کو سپانسر کیا گیا، وہ بالکل اس کے جواز نہیں تھا اور زیادتی تھی۔ اور جب دھرنا فیل ہوا 126 اس کے بعد ختم ہو گیا تھا نا، جب یہ آرمی پبلک اسکول کا تھا، اس کے بعد پھر سافٹ کو کروایا گیا۔ سافٹ کو میں آپ نے دیکھا 2017 کا تھا، اس میں تھوڑی سی یہ غلطی تھی کہ میاں صاحب شوڈ ہیو اپوائنٹڈ اے فارن منسٹر۔ فارن منسٹر نہیں تھا پہلے 4 سال امریکہ۔ اس دوران پھر ایک ویکیوم آ گیا اور خارجہ پالیسی اب پھر شروع کر دی۔ میاں صاحب نے ایڈوائزر بھی رکھا فارن افیئرس کا، میاں صاحب نے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رکھا، طارق فاطمی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ تھے، اور ستاج عزیز صاحب۔ اور اس سے ہوا کہ ہمارے تعلقات یو اے ای سے بہت خراب ہو گئے۔ ٹھیک، یو اے ای، اور کیونکہ یو اے ای نے کوئی کامنٹ دیے تھے محمد بن زائد نے میاں صاحب کے بارے میں، وکی لیکس میں آئے تھے، اور اس کی وجہ سے جب سافٹ کو کرنا تھا انہوں نے، تو یو اے ای حکومت نے بھی حکامہ دے دیا۔ حکامہ تو ادھر سے تھا نا وہ ڈاکومنٹ۔ بڑی ہلکا خیز خبریں دے رہے ہیں۔ میں نہیں، آپ کو میں مشاہدہ دے رہا ہوں نا۔ اس کو میاں صاحب کو چاہیے تھا ایک فارن منسٹر رکھتے جو کم سے کم ان سے رابطہ کم کرتا، اور اس دوران کوئی ہائی لیول وزٹ نہیں ہوا پاکستان اور یو اے ای کے درمیان۔
اور وہ تعلقات خراب ہو گئے. تو جو سافٹ کو میں آپ نے میاں صاحب نے یہ غلطی کی کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا سپریم کورٹ کے سامنے, حالانکہ میں اس میں شامل تھا, خورشید شاہ صاحب بھی تھے. ہم نے کہا کہ آپ کا جو ایشو ہے پیناما پیپرز کا, یہ آپ کا ڈائریکٹلی نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اس میں آیا ہے کمپنی کا, آپ اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے جائیں, لیٹ دا پارلیمنٹری کمیٹی رہے, وہ سبمٹ کرے. لیکن میاں صاحب نے غلطی کی کہ نہیں جی میں پیش ہوتا ہوں سپریم کورٹ میں. ان کے وکیل بھی نالائق تھے, وکیل ڈرپوک بھی تھے. میاں صاحب سے بھی بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی, پھر انہوں نے غلط ایک بیان دے دیا پارلیمنٹ میں, پھر ان کے بچوں نے اور بیان دے دیا, تضاد ہو گیا. اب وہ میاں صاحب پھنس گئے, اور اس پھنسنے میں جو زیادتی تھی تو وہ اس میں سی پیک کو ڈیمیج ہوا, ہماری اقتصادی پالیسی کو ڈیمیج ہوا, اور وہ زیادتی. ایک بات ہمارے ساتھ تھے خاقان عباسی صاحب, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس اپرچونٹی تھی, جس وقت الیکشن ہارے تھے ڈکلیئر کر دیتے, نہ لیتے سیٹ. یہ ان کی پوائنٹ آف ویو ہے جس اس الیکشن. ہاں اس الیکشن میں اس کو کی بات کر رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں ان کا گلا جائز تھا. اب بھی دیکھیں چوائسز ہوتی ہیں, یا آپ نے کرسی لینی ہے یا آپ نے سیاست مضبوط کرنی ہے, پارٹی بنانی ہے. تو انہوں نے جب سرکاری چیز لے لی تو وہ تو پھر آپ دوسروں کے رحم کر پر ہو گے نا. ہاں دیٹس ہز چوائس لائف. ہاں لیکن وہ جو میں کہنا جو اپسیٹ ہیں وہ پرانا غصہ ہے. اور ایک اور ہے کہ میاں صاحب بڑے دکھی ہیں, ہی ہیز اے بلیڈنگ وونڈ ان ہم. ان کی جو ماشاءاللہ ان کی جو اہلیہ تھیں, ان کی جو ڈیتھ ہوئی نا, وہ ایک بڑی ٹریجک تھی. اینڈ شی واز لائک اے سول میٹ. بڑی دبنگ خاتون تھی, بڑی دلیر تھی, بڑی ڈگنیفائڈ خاتون تھی. ان کا لاس is still bothering him. So میاں صاحب has not got it out of his system کہ میرے سے زیادتی ہوئی, زیادتی 2014 میں ہوئی, پھر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا تو مجھے ملنا نہیں دیا گیا, ملاقات نہیں ہوئی, پھر میرے خلاف سافٹ کو ہوا. تو there are a lot of he's filled up. تو میں کہا he needs closure. If I were him, I would tell him کہ take it out of his system. جو باتیں جیسے انہوں نے کیا تھا غلام, میں نے مشورہ بھی دیا تھا ان کو 1993 میں کہ آپ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ. 17 اپریل 1993 جو اتنا تھا نا ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی, گیٹ اٹ آف یور سسٹم, پہ جائیں. جو بھی ہے دل میں کھل کے بات کریں نا. وہ دبی لباس میں بات کرتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, روٹ جاتے ہیں. ایک طرف آ جائیں, it's not a good thing for his mind. I feel I'm bad for him. ایک وقت آئے گا he will burst out. تو بہتر ہے کہ ابھی اب کھل کے بات کر لیں کہ جو اتنا دل میں بھرا ہوا ہے, اتنی زیادتی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحب, خدا کا نام, یہ کرسی آنے جانی چیز ہے. یہ کرسی, عزت از مور امپورٹنٹ. کرسی ہے لیکن نہیں, میں بات کر رہا ہوں, سچ بات کر رہا ہوں, تاکہ کم سے کم آپ سکون سے تو ہونا. اگر آپ حکومت میں بھی ہیں, آپ میں غصے میں بھی ہیں, سکون بھی نہیں ہے, اور آپ کا ایوری ڈے یو آر بوائلنگ فرام ودن, it's not worth it. Life is so short. Do the right thing. کہنا چاہیے کہ پلیز, جیسے ٹرمپ نے کیا تھا. She was very ٹرمپ نے brave. he took it out ہے جی. At one point مریم نواز took it on very bravely. نہیں, مریم نواز نے دلیری دکھائی. She took it on because باقی لوگ تو بھاگ گئے تھے اس وقت. She was the only man in the party. باقی تو وہ بیٹھ کے تھے سارے. مریم is like she has the DNA of her mother. ابھی تو وہ پاور میں ہے, تو she would tell him کہ آپ نہ کوئی ایسی بات. ابھی تو یہ نا don't rock the boat. Yes, ناراض نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں I'm talking of میاں نواز شریف, I'm not talking of others. باقی کی تو کرسی میں ہے نا, ان کے تو vested interest ہے کہ ہمارا نوکری نہ چلی جائے. It's not about نوکری, it's about I'm talking of میاں صاحب کہ وہ جو ہے at 70 plus age at the fag end of his political career, ان کا یہ میں دیکھ رہا ہوں ڈکلائن اور اس قسم کا, اور وہ سکون سے نہیں. تو نہیں, بٹ شاید صاحب ایک نیریٹو بھی تو چاہیے. ڈو یو تھنک اپولوجائز اف آئی ایم بینگ روڈ, پر میرے ساتھ برا کیا لیٹس سے باجا صاحب نے, تو میں نے انہی سے ڈیل کی اور میں واپس آ گیا. واٹ کائنڈ آف نیریٹو از دیٹ؟ نیریٹو تو نہیں ہے نا, یہ تو ڈیل ہے نا, کچھ لو یا کچھ دو. آپ مجھے ریلیف دیں, مجھے باہر بھیجیں, میں آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا. یہ تو کیسا ہے؟ شکوہ ان کا ماضی کا ہے, 2014 2017 کا ہے. بٹ آئی ایگری وتھ یو